اور ابھی آپ کو براہ راست راولپنڈی لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کارکنان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک نئے راہ پہ چلنے والی ہے۔ 3 سال تک جو اپوزیشن ہمیں گرانے کی باتیں کر رہی تھی، ذہنی طور پر وہ اتفاق کر چکی ہے کہ 2 سال عمران خان کے اور ہیں۔ بلاول نے جو بیان دیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بلاول بیان دے دیتا تھا بچے آیا جانے دو۔ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن مان چکی ہے کہ 2 سال عمران خان کے ہوں گے؟ ذہنی طور پر دیکھیں، وہ تو ہمیں 30 دسمبر کو السلام علیکم کہہ چکے تھے کہ 30 دسمبر کی رات ہماری آخری رات ہے، لیکن بجٹ پیش ہو گیا۔ میں ساری قوم کو کہتا تھا عمران خان اکثریت رائے سے بجٹ پاس کرے گا، اور میں وقت سے پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جلسہ جلوس، کیونکہ میڈیا بہت سٹرونگ ہے، دنیا میں اتنا سٹرونگ الیکٹرانک میڈیا کہیں نہیں ہے۔ میں برطانیہ، امریکہ سمیت یہ بات کرتا ہوں جتنا سٹرونگ میڈیا میں ہے۔ سو انہوں نے میڈیا اور ٹی وی تو کھیلنا ہے، لیکن گلگت بلتستان میں بھی جس طرح ان کو سنا گیا لیکن ووٹ لوگوں نے بلے کو دیے، اسی طرح انشاءاللہ تعالی کشمیر کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ عمران خان کی اور بلے کی حکومت کرے۔ اچھا، شہباز شریف اور مریم نواز، میں 2 سال کہتا تھا، آپ میڈیا میرا مذاق اڑاتے تھے، وہ بہت دور جا چکے ہیں۔ ایک شمال ہے، ایک جنوب ہے۔ جب میں کہتا تھا نون سے شین نکلے گی تو آپ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ دونوں میں بہت بڑا خلا ہے، بہت بڑا گیپ آ گیا، اور دونوں کی سیاست ڈیفرنٹ ہے۔ لاسٹ 3 کویسچن۔ ہم کسی سے، آپ کا سوال بہت زبردست ہے، ہم امریکن اور یورپ کے ساتھ بھی، ساری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن چین کے خلاف، چین کے مسئلے کو سٹیک پہ رکھ کر نہیں چاہتے۔ ہم چین سمیت امریکہ سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جو سب سے بڑی سیاست اگلے 96 مہینے میں ہونے جا رہی ہے افغانستان میں، اپوزیشن اور حکومت کٹھی ہو، اور میرا دل سے یقین ہے اور میری دعا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو۔ پاکستان، عمران خان افغانستان میں اور پاکستان کی افواج ریکنسلیشن کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے اگر ہم کسی قطر یا اور ملک سے بھی رابطے میں رکھ کر یہ کرنا پڑے، یہ میری تجویز ہے، یہ نہ ہو کہ کل اس کو کہہ دیا جائے، تو ایک اچھی بات ہے۔ اور ریکنسلیشن افغانستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی امن۔ جس طرح ہم نے کسی کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کی، اس طرح کسی اور ملک کو بھی ہمارے خلاف زمین استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ شیخ صاحب، لاہور میں واقعہ ہوا، دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، باہر سے تانے بانے ہمسایہ ممالک سے ملے تھے، اس کے بارے میں بھی دیکھیں، لاہور کے واقعے میں پنجاب پولیس کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں۔ دوسرے دن انہوں نے کیس پکڑ لیا۔ کراچی میں سے بھی ہم نے کچھ لوگ پکڑے ہیں، حساس۔ را جو ہے، انڈیا جو ہے، وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ کچھ اور قوتیں بھی ہیں۔ پاکستان نے عمران خان کی موجودگی میں جو کہتے تھے یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، وہاں انہوں نے 4% گروتھ رکھا کے لوگوں کو انگشت بدندہ کر دیا ہے۔ وہ پریشان ہے، اور اس کا کریڈٹ تینوں وزیر خزانہ کو جاتا ہے جو پہلے تھے۔ میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ بندہ چلا جائے تو اس کا احسان فراموش ہو جاتے ہیں۔ میں حفیظ شیخ کو بھی اس کا کریڈٹ دیتا ہوں، اور اسد عمر کو بھی دیتا ہوں، اور شوکت ترین کو بھی دیتا ہوں، اور عمران خان کی وی این کو دیتا ہوں، اور اسی طرح کے واقعات جو ہیں وہ متوقع ہیں کہ لوگ پاکستان کے امن کو تباہ کریں گے، لیکن اب فوج کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پولیس بھی بہت ٹرینڈ ہو چکی ہے۔ حکومت کی اس حوالے سے اپنے عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ حکومت اللہ کے فضل و کرم سے ہم پروٹیکٹ کرنے کی پوری پالیسی رکھتے ہیں۔ ہمیں پچھلے 20 سال سے ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی پاک عظیم افواج جو ہیں جان ہتھیلی پہ رکھ کے، وہ ہم نے 88% کابل کو فینسنگ کی ہے، 46% ایران کی ہے۔ یہ 100% ہو جائے گی 2 مہینے تک، اور ایران کی اگلے اس سال کے آخر تک 100% ہو جائے گی۔ اس فینسنگ کے بعد جو ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے ہم پہ کوئی اٹیکس نہیں ہوں گے، لیکن انٹرنل ایلیمنٹس پہ نظر ہے۔ انٹرنل دنیا میں سب سے اہم سوال، میں انڈین وزارت داخلہ کی
पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हमारा कश्मीर के ड्रोन्स में, जम्मू के ड्रोन में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। वो अपनी कोविड की नाकामी की वजह से इंडियन वजारत दाखिला पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही है। मैं पाकिस्तान की वजारत दाखिला की तरफ से ये श्योरिटी देता हूँ कि तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लाएं। पाकिस्तान इंडिया के साथ अमन से रहना चाहता है, लेकिन उसके लिए कश्मीर के मसले का हल ज़रूरी है। और इस वक्त अक्सरियती सूबों में हुकूमत भी इमरान खान की है, और कश्मीर में बनाने के बाद वो एक कौमी जमात बन जाएगी तमाम सूबों साहब ये बताइएगा, लास्ट टू क्वेश्चन। ये बताइएगा कि आपने कहा है कि अब हुकूमत 2 साल आगे मजीद चलेगी, क्या आपका अपोजिशन के साथ मामला तय पा गए हैं कि ये जो पहले गिरफ्तारियां और फिर छोड़ना, ये सारे मामला टेबल टॉप? मैं बज़ौत शेख रशीद समझता हूँ कि अपोजिशन से अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हमें इलेक्शन इस्लाहात पर मिलकर बैठना चाहिए, और कश्मीर के इलेक्शन के बाद हम मिल बैठेंगे। शेख साहब, बजट मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ ऐवान में नहीं आई, ऐसा महसूस हो रहा है कि अपोजिशन फ्रेंडली बनने जा रही है? किसी के ऐवान में आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 1 साल से आपको कह रहा था कि इमरान खान बजट अक्सरियत राय से PTI मंजूर करेगी। उस वक्त ये बड़ी बातें कर रहे थे, कहाँ हैं? मेरा मतलब है 172 वोट थे, हालांकि 72 के भी 4-6 कम हुए। ज़ुबैदा बाहर थी और 2 लोग मुल्क से बाहर थे, तो उनके वोट उन्होंने, आसफ जरदारी खुद गए उस दिन सिंध हाउस में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन बजट कोई मसला नहीं है। आपका एक सवाल हो गया। भारत ने दोबारा तालिबान से भी रब्ता किया और वो कोशिश करें कि जो पाकिस्तान खिलाफ ताकतें हैं उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाए। इस हवाले से क्या देखें, भारत की ये पॉलिसी होगी कि अफगानिस्तान में अमन कायम ना हो। हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। और जब तालिबान जो है उनका भी एक सियासी सोच है, और दूसरी तरफ उन्होंने रशीद और उज़्बक और हज़ारा और ताजिक को भी इकट्ठा किया है। लेकिन देखें, हमारे पड़ोसी मुल्कों की अफ़गानिस्तान में सियासत है। ईरान भी सियासत करना चाहेगा अफ़गानिस्तान में, इंडिया भी करना चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अमन के लिए भरपूर कोशिश करेगा ताकि कोई मसला हो। लास्ट क्वेश्चन। शेख साहब, अपोजिशन को टैकल करने के लिए आपको लाया गया था और वो बड़ी अच्छी तरह से आपने टैकल कर दिया, तो इसके बाद अब आगे क्या करने जा रहे हैं? TLP का लास्ट उनकी हेयरिंग हो गई है। कैबिनेट में जो कमेटी TLP के बारे में बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसमें TLP के 6 वकील होकर भी पेश हुए, केस लड़ा। जो कमेटी बनी है आईनी और कानूनी तौर पे, इस कैबिनेट में ना सही तो अगली में TLP की रिपोर्ट पेश कर दें। लेई एक्सप्रेस वे में हमें 55 अरब रुपया सिर्फ मिला है, ये कम है, लेकिन काम शुरू करने जा रहे हैं। बिन लादेन को शहीद कहना ठीक है? छोड़ो यार ये सवाल, तेरे पास हमेशा थके हुए सवाल। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाएगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ बहुत दूर जा चुके हैं, एक शिमाल में और दूसरा जुनूब में है। जब मैं कहता था कि नून से शीन निकल चुकी है, तब आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, और अब सूरत हाल आपके सामने है।